اضافی عمارتوں کی تعمیر کا بھی حکم دیا۔ اس ڈھانچے کو، جن میں سے ہر ایک 375 مربع میٹر رقبے کا ہے، رش کے زمانے میں عام سیڑھیوں کے علاوہ چھت پر آنے جانے کے لیے اضافی سہولت کی فراہمی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان ایسکیلیٹرز کی تعمیر کا بنیادی مقصد خاص طور پر ضعیف افراد اور بچوں کو پہلی منزل اور چھت کے علاقوں تک آمد رفت کی سہولتیں فراہم کرنا تھا۔ سٹین لیس اسٹیل کے اسکیلیٹرز کی روایتی عرب طرز تعمیر کے مطابق تزئین و آرائش کی گئی۔ ان میں ہر گھنٹے 15,000 افراد کے اوپر آنے جانے کی گنجائش ہے۔ پہلی سعودی توسیع کے بعد کی جانے والی ان تبدیلیوں کے نتیجے میں مسجد الحرام کی گنجائش بڑھ کر 4 لاکھ افراد ہو گئی۔ جدید کمرشل فضائی ٹرانسپورٹ کے آغاز کے بعد حجاز مقدس آنے والے عازمین حج کی تعداد میں بے پناہ اضافے کے بعد ایک مرتبہ پھر بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ 2 صفر سن 1409 ہجری کو خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کی گنجائش کو دگنا کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، جنہیں اللہ تعالی مومنین کی مستقبل کی نسلوں کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے قائم و دائم رکھے۔ خادم حرمین شریفین کے توسیع منصوبے کے نتیجے میں تہخانوں، سطح زمین اور پہلی منزل کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہونا تھا، جس کے مطابق مسجد میں مزید 1,70,000 نمازیوں کی گنجائش ہو جاتی۔ مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز المسا کے علاقے سے ہوا، جو 86,800 مربع میٹر کے مجموعی رقبے کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سے مسجد الحرام کمپلیکس کی گنجائش 3 لاکھ نمازیوں سے بڑھ کر 7 لاکھ ہو گئی ہے۔ تعمیر کے کام کے آغاز سے کئی برس قبل مسجد سے ملحق سوق صغیر کو منہدم کر دیا گیا تاکہ نئی توسیع کے لیے جگہ نکالی جا سکے۔ سن 1409 ہجری میں یہ پورا علاقہ بھرپور تعمیراتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، کیونکہ تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ جاری تھا۔ تہخانوں کے علاقوں کو ہموار کرنے کے لیے گہری کھدائی کی گئی، کیونکہ تہخانوں کو پورے کمپلیکس کے نیچے تیار کرنا تھا، جہاں نماز کی جگہ کے علاوہ مسجد کی ضروریات اور خدمات کی فراہمی کا اہتمام کیا جانا تھا۔ اس دوران مسجد کے ارد گرد کے علاقوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے منہدم کیا جاتا رہا۔ علاقے سے متعدد قدیم اور روایتی عمارتوں اور مکانوں کو گرا دیا گیا تاکہ تعمیراتی کام کو ممکن بنایا جا سکے۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے وسط میں واقع ہے، جہاں سے میونسپلٹی اور مسجد کے لیے بے شمار خدمات کی فراہمی کی لائنیں گزرتی ہیں۔ ان تمام خدمات کو تعمیراتی کام کے دوران روکنا خاصا مشکل تھا۔ ایک بڑی اور اہم پائپ لائن کھدائی کے بڑے مقام پر کٹ رہی تھی، جسے کھدائی کے دوران یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ بنیادی ضرورت کی پائپ لائنوں کو برسہ برس میں کسی منصوبہ بندی کے بغیر حسب ضرورت بچھایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس مقام سے گزرنے والی نالیوں، کیبلز اور پائپوں کا ایک جنگل وجود میں آ گیا تھا۔ متعدد لائنوں کو دوسری سمتوں میں موڑ دیا گیا، جبکہ دیگر بنیادی ضروریات کو ایک ہی مقام سے مربوط انداز میں گزارنے کے لیے کافی گہرائی میں کھدائی کی گئی۔ ارد گرد سے گزرنے والی بنیادی ضروریات کی اشیاء کی لائنوں کو مختصر مدت میں ایک متحدہ اور مربوط نظام سے منسلک کرنے کا عمل
تعمیراتی ماہرین کے لیے انجینئرنگ کا ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ متعدد محرابدار نالیوں کو مسا کے نیچے سے گزارا گیا۔ اس کے لیے مثلثی شکل کے کھلے تہخانے تعمیر کیے گئے تاکہ ان کی مرمت اور دیکھ بھال میں آسانی رہے۔ ان تہخانوں میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے آلات بھی نصب کیے گئے۔ پانی کی فراہمی اور نکاس کی لائنوں، ہائی ٹینشن کیبلز اور ٹیلی فون لائنوں کے لیے محرابدار نالیاں یا کلورٹس بے حد مفید تھے، جن سے نہ صرف مسجد الحرام کی خدمت بلکہ آس پاس واقع بلدیاتی اضلاع کو بھی سہولت ہوئی۔ جنوب سے آنے والا برساتی طوفان مکہ مکرمہ کو متاثر کرتا اور سیلابی پانی وادی کے اس نشیبی علاقے میں داخل ہو جاتا جہاں مسجد الحرام واقع ہے۔ اس سیلابی پانی سے مسجد الحرام اور اطراف کا علاقہ زیر آب آ جاتا ہے۔ سیلاب کے پانی کی نکاس کے جدید ترین نیٹ ورک نے سیلاب کو ماضی کی داستان بنا دیا۔ موجودہ توسیع میں اس نیٹ ورک کو سیلابی پانی کی نکاس کے 3 نئے طریقوں کی بدولت مزید بہتر بنایا گیا۔ ایک نالا مسجد الحرام اسٹریٹ پر الہجوم سے شروع ہو کر مسا کے نیچے سے گزرتا ہے۔ ایک اور سسٹم کنگ فہد گیٹ کے قریب شمیہ اور شبائکہ سے پانی کی نکاس کرتا ہے۔ تیسرا نظام العدول سکوائر سے الہجوم تک سرنگ کے ذریعے مسجد الحرام کے شمال مغرب کی جانب سے گزرتا ہے۔ اس کی 1175 میٹر تک توسیع کر دی گئی۔ توسیعی مقام پر کھدائی کے دوران زیر زمین پانی کے ٹیسٹ کیے جاتے رہے تاکہ بنیاد کے کام کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ اس کی بدولت بنیادوں کے ڈیزائن میں کئی مرتبہ ترمیم کی گئی تاکہ وزن کو مساوی تقسیم کیا جا سکے۔ نئی توسیع میں 1 میٹر ٹھوس سلیب بچھائے گئے جسے غیر ہموار بنیاد کہا گیا۔